بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أضحك وأبكى. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، پردہ نشین محترم خواتین، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا. اسلام سلامتی کا پیغام ہے. اسلام میں حیات و ممات یہ ایسا فلسفہ ہے. حیات اگر مزدوری ہے، ممات اس کا اجر ہے. اسی لیے کہا الموت تحفۃ المؤمن. موت اسلام میں مصیبت نہیں بلکہ نعمت ہے. اپنی زندگی میں کیا کردہ تمام اعمال کا صحیح اجر پانے کے لیے اللہ تعالی موت عنایت فرما کر اپنے پاس بلا لیتا ہے. موت ایک اعزاز ہے، موت ایک اکرام ہے. موت اللہ کے طرف سے ایک ایسا بلاوا ہے جس کے ذریعے سے نوازشیں، انعامات، اکرام، اعزاز مقصود ہوتا ہے. بلکہ علماء کہتے ہیں موت کو دعوت نامہ سمجھو. جس طرح کسی جلسے میں کسی کو بلانے کے لیے دعوت نامہ دے کر بلاتے ہیں، آپ تشریف لائیے، آپ کے لیے اعزازی مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے. اسی طرح ایمان والے کے لیے موت ایک اعزاز ہے. اسی لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو ترجیح دیتے ہوئے اللہم رفیق الاعلی، اللہم رفیق الاعلی، اللہم رفیق الاعلی کہتے ہوئے آپ اللہ جل جلالہ امن والہ کے پاس تشریف لے گئے. اس لیے ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے مکلف ہیں. انا للہ ہم سب کا مالک اللہ ہے، و انا الیہ راجعون مالک اپنی ملکیت کو واپس لے لے گا. ہم سب اللہ کے مملوک ہیں. اللہ ہمارا مالک ہے، اور مالک کو حق ہے کہ جب تک ہمارے درمیان رکھنا ہے رکھ کر ہمیں پھر واپس لوٹا لے گا. اسی طرح ہمارے لیے درمیان میں ہماری والدہ محترمہ کی شکل میں، نانی کی شکل میں، دادی کی شکل میں، خالہ کی شکل میں، پھوپھو کی شکل میں اللہ نے ایک نعمت کو باقی رکھا. جب اس کی میعاد ختم ہو گئی، اللہ اپنے پاس بلا لیے اور اپنے پاس لوٹا لیے. اسی لیے کہا ہم اس کو اپنے لیے یہ یوں سمجھے کہ آگے کی ترقی کا ایک راستہ اللہ بتا کر ہمیں واپس جو چیز کو دیے تھے لے لیے. علماء کہتے ہیں کہ جس وقت کسی کی موت ہوتی ہے، گویا یہ ایک اعتبار سے وہ نصیحت ہے، ایک اعتبار سے یہ ایک وصیت ہے، ایک اعتبار سے وہ وراثت ہے، ایک اعتبار سے وہ ہم سب کے لیے آگے کی ذمہ داری سنبھالنے کی ایک راستہ ہے. اگر کسی کی وفات نہ ہو، پھر آگے ذمہ داری سنبھالنے کا کس طریقے سے حوصلہ ہم بلند کریں گے؟ اس وقت جتنا خیر کا کام مرحومہ کیا کرتی تھیں، وہ تمام خیر کا کام اصل تمام بہنوں کے درمیان، تمام بیٹیوں کے درمیان، تمام بہوؤں کے درمیان یہ تقسیم ہے.
گویا جتنا خیر کا کام انہوں نے اپنے حیات میں کیا وہ تمام کام اب تم کرنا شروع کرو۔ ابھی جاتے جاتے دبے الفاظ میں نصیحت کرتے ہوئے چلے گئے، ارے بھئی ہماری اولاد کی طرح تم بھی اپنے اولاد کی تربیت کرنا، ہمارے محنت کی طرح تم بھی محنت کرنا، ہم نے جس طریقے سے اپنی زندگی کو گزاری اسی طریقے سے آپ اپنی زندگی کو ایک تاریخی زندگی بناؤ، ایک مثالی زندگی بناؤ، یہ خیر کی زندگی بناؤ، ایک عافیت کی زندگی بناؤ۔ یہ سب اپنے زبان حال سے انہوں نے نصیحت فرما دیے۔ اس وقت انا للہ سب سے بڑا تسلی کا راستہ ہے۔ اللہ جل جلالہ امن والہ نے ہر مصیبت پر پڑھنے کا حکم دیا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، انا للہ پڑھنے والوں پر اللہ رب العزت کی طرف سے خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تسلی ہوتی ہے، آگے کی راہیں ہموار ہوتی ہیں، آگے کے مسائل کو اللہ حل کرتا ہے اور اللہ ایک ہمت اور حوصلہ دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا، ارے بھئی جب بھی کوئی مصیبت آئے اس مصیبت کے وقت میں اس سے بڑی مصیبت کا تصور کرو، یہ مصیبتیں چھوٹی ہو جائیں گی۔ ذرا ہم اگر اس سے بڑی مصیبت کا تصور کریں گے تب پتہ چلے گا کہ بھئی یہ جو اللہ نے جو نعمت ہمیں عطا فرمائی اور جتنا وقت جتنا عرصہ استفادے کا موقع اللہ نے دیا، ہم کما حقہ استفادہ نہیں کر سکے، کما حقہ ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکے، جتنا اٹھانا تھا نہیں اٹھا سکے۔ اب جتنا ہمارے درمیان انہوں نے زندگی گزاری وہ زندگی ہمارے لیے سبق ہے، وہ زندگی ہمارے لیے نصیحت ہے۔ اب ہم لوگ اللہ جل جلالہ امن والہ کے اس فیصلے پر راضی ہو کر ہم آگے اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کریں گے۔ پہلا تو کام یہ ہے۔ دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام اللہ جل جلالہ امن والہ ایک موت جب دیتے ہیں دوسروں کی موت یاد دلاتے ہیں۔ ارے بھی ایک دن آپ کو بھی جانا ہے، ایک دن سب کو جانا ہے، ایک دن ہمیں بھی جانا ہے، جانا تو سب کو ہے، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب کے سب فنا ہو جائیں گے، باقی رہنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے۔ اس کو دار فانی اسی لیے کہا جاتا ہے، یہ تو فنا ہونے کی جگہ ہے، باقی رہنے کی جگہ تو آخرت ہے، اسی لیے کہا دار الباقی آخرت ہے، دار فانی یہ دنیا ہے۔ اسی لیے کہا فنا کے ساتھ جو اپنی صلاحیتوں کو، اپنی محنتوں کو، اپنی چیزوں کو، اپنی زندگی کو لگائیں گے تو وہ چیز فنا ہو جائے گی، باقی کے ساتھ لگائیں گے وہ چیز ہمیشہ باقی رہے گی۔ تو ہم یہ سوچیں ہماری زندگی کے لمحات کو ہم فنا کے پیچھے کتنا فنا کر چکے ہیں، باقی کے لیے ہم نے کتنا باقی رکھا ہے۔ اس کا تصور کریں، مرحومہ نے اپنی زندگی میں 4 ایسے کام کر دیے کہ جس کو حضور علیہ السلام نے باقی فرمایا۔ ایک ولد صالح یدعو لہ، نیک صالح اولاد جو دعا کریں، نیک صالح اولاد جو دعا کریں۔ علماء فرماتے یدعو لہ کا کیا مطلب؟ یدعو لہ کا مطلب صرف دعا کرنا نہیں ہے بلکہ کہ اپنے مرحوم کے والد ہو یا والدہ ہو، والد ہو یا والدہ ہو، ان کو پوری زندگی یاد رکھیں، ان کے حق میں پوری زندگی یاد رکھیں۔ یاد رکھنے کا مطلب یعنی امی کے نصیحتیں، امی نہیں ہیں یعنی امی پردہ فرما گئیں لیکن امی کی نصیحتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اب وہ نصیحتیں ہمارے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں، وہ وصیتیں ہمارے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں، وہ راہیں ہمارے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں، وہ نقشے ہمارے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ تو وہ نقشوں پر ہم اپنی زندگی کو منقش کریں، اپنی زندگی کو مزین کریں، اپنی زندگی کو چلائیں۔ یہ ہے ان کے لیے ہماری خیر خواہی، ان کے لیے ہمارے ایصال ثواب۔ ماشاءاللہ ظاہری اعتبار سے بھی کہ ایسے ایصال ثواب کا ایک نظام کہ ان کے والدین نے بنایا کہ اپنے بچوں کو ولد صالح بنایا۔ علماء کہتے ہیں ولد صالح صرف نیک بچے کو نہیں کہتے،
حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر تشریف لے گئے، اس وقت ہر آسمان میں فرشتوں نے جب ان کو استقبال کیا، نبیوں نے جب ان کو استقبال کیا، اس وقت میں انبیاء نے استقبال کرتے ہوئے کہا مرحبا بالنبی صالح و ولد الصالح۔ حضرت ابراہیم نے، حضرت آدم نے استقبال کرتے ہوئے ان کو جو جملہ استعمال کیا مرحبا بالنبی صالح و ولد الصالح، کہا اولاد صالح کی طرف انہوں نے اشارہ فرمایا، کہا کہ جو علم نبوت کو حاصل کیا ہوا ہو، نقش نبوت پر چلتا ہو اور کار نبوت میں جڑا ہوا ہو، اعمال میں نبوت میں لگا ہوا ہو، وہ ولد صالح کا اول درجہ رکھتا ہے۔ ماشاءاللہ کہ مرحومہ کے اولاد ولد الصالح کے عین بالکل حقدار ہیں، اس میں کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی ترمیم اور تشریح اور توضیح کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اول درجے کے ولد الصالح میں شامل ہیں، انہوں نے پہلا یہ کام کیا۔ دوسرا صدقۃ جاریۃ، اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو، اپنے نسل کو، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں جب خاتون، ایک بات یاد رکھیں، انبیاء علیہم السلام تو 1,24,000 یقیناً ہیں، لیکن کس نبی کی نسل میں نبوت جاری رہی، اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا وہ انبیاء جن کی بیویاں ساتھ رہی ہیں، ان کی محنتوں میں اللہ نے ان کی نسلوں کو قبول کیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم، حضرت سارہ اور ہاجرہ، اسی طریقے سے ماشاءاللہ کہ حاجی صاحب کے ساتھ ان کے اہلیہ محترمہ نے جس وقت قدم بقدم چلی، تب جا کر اللہ نے ان کے نسل کو نبوت کے سلسلے کے لیے قبول فرمایا، وارثین نبی کے لیے قبول فرمایا۔ اب ذرا توجہ کی بات، اس سے بڑھ کر صدقہ جاریہ اور کیا ہو؟ بھئی یہ تو بہترین صدقہ جاریہ ہیں، خاندان کو مثالی بنانا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ترکت فیکم ثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ، آپ نے فرمایا سنتی و عطرتی، میں تمہارے درمیان 2 زندہ نمونے چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک میری زندگی، ایک میرے گھر والوں کی زندگی۔ اسی طرح مرحومہ نے ایک اپنی زندگی کو بھی نمونہ بنایا، اپنے شوہر کو زندگی کو نمونہ بنایا اور اپنے پورے بچوں کی زندگی کو نمونہ بنایا۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اور تیسرا صدقہ جاریہ علم ینتفع بہ، ماشاءاللہ یہ گھرانہ علمی گھرانہ جس کے ذریعے سے ہزاروں لوگوں کو علمی فائدہ ہوا، قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، دعوت کے کام میں جڑے اور ماشاءاللہ اللہ کے راستے میں وقت لگایا، جماعتوں نے آ کر یہاں قیام کیا، نصیحتیں سنی، بہت ساری دینی باتیں ان کو سکھائی گئیں، سمجھائی گئیں، تو اس کے ذریعے سے، ان کے علم کے ذریعے سے بھی خوب فائدہ ہوا ہے کہ علم ینتفع بہ ہوا۔ اب چوتھی نعمت کیا ہے؟ فرمایا دیکھو یہ تو 3 نعمتوں کے ساتھ ایک چوتھی نعمت وہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ امن والہ نے عافیت کے والی زندگی، عافیت والی موت عطا فرمائی۔ انسان کی زندگی میں چھوٹے موٹی غلطیاں جو بھی ہوتی ہیں، ان تمام غلطیوں کو جب اللہ معاف کرنے کا فیصلہ کر دیتا ہے تو اللہ بیماری دے کر اسے معاف کر دیتا ہے، تاکہ وہ بندی میرے پاس آئے پاک و پوتر ہو کر آئیں۔ تمام گناہ، چھوٹے موٹے بھی انسان ہیں، جان کر انجانے میں بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ بیماری اللہ کیوں دیتے ہیں؟ کیا حکمت ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں بے بیماری سے گناہ کیسے معاف؟ فرمایا بیماری کے ذریعے سے استغفار کی توفیق ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے بیمار استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ ایک کیفیت میں رہتا ہے، ایک عجیب کیفیت میں رہتا ہے، اس کے سامنے اللہ کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتا، وہ اللہ یاد کرتے رہتا ہے۔ اسی لیے کہا من مات مریضا فہو شہید، جو مرض کی حالت میں دنیا سے جائیں اسے اللہ شہادت کی موت دیتے ہیں۔ شہادت کا درجہ اللہ نے مختصر نہیں بنایا، اللہ نے شہادت کا درجہ وسعت کے ساتھ نبی علیہ السلام کی زبانی بیان فرمایا
بس درجہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مرض کی حالت میں کوئی انتقال ہوتے ہیں وہ گویا یوں سمجھو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ سے توبہ کرتے ہوئے، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے پورے گناہ سے دھل کر شہادت کی موت انہوں نے پائی۔ یہ نعمت اللہ نے مرحومہ کو عطا فرمایا۔ اس لیے میرے محترم خواتین، عزیز بھائیوں، ہم لوگ اپنی موت کو یاد کریں۔ کسی نے پوچھا حضرت کس کا جنازہ؟ کہا تیرا جنازہ، برا لگے تو میرا جنازہ۔ پوچھا بھی کیا یہ باتیں آپ نے کیوں کہیں؟ کہا بیٹا سن بھئی، یہ جنازے یہ ہمارے جنازے کو یاد دلانے کے لیے ہیں۔ جس طرح ماشاءاللہ ان کی اذکروا محاسن موتاکم، ان کے محاسن ذکر کیے جاتے ہیں، بے ہم بھی اپنی زندگی میں کچھ محاسن ایسے کریں ہمارے مرنے کے بعد لوگ یاد کریں۔ ہمارے مرنے کے بعد حضرت صدیق اکبر کے وفات کے بعد پتہ چلا 100 گھرانے ان کے نفقے خاصہ سے چلتے تھے۔ 100 گھرانوں کی، اس میں بیوہ، یتیم، بوڑھیاں، معذور، مجبور ایسے لوگوں کی حضرت صدیق اکبر مدد کرتے تھے۔ تو ہم لوگ اپنی زندگی کو گنے چنے چند گھڑیاں رہ گئیں۔ ہم ذرا تصور کریں ہماری زندگی کے کتنے سال باقی ہیں، ایک اندازہ لگا لو۔ کتنے مہینے باقی ہیں، ایک اندازہ لگا لو۔ کتنے دن باقی ہیں، ایک اندازہ لگا لو۔ کتنے گھنٹے باقی ہیں، ایک اندازہ لگا لو۔ اب پتہ چلے گا ارے موت کا وقت طے ہو گیا تو ہم لوگوں کو کتنا احتیاط کرنا چاہیے، کتنا اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس لیے ہم لوگ اپنے آپ کو یہ اس وقت میں اپنے آپ کو سنبھالیں۔ آپ کا گھر ایک مثالی گھر ہے، آپ کا مکان ایک مثالی مکان ہے، آپ کا خاندان ایک مثالی خاندان ہے۔ جو بھی لوگ آئیں گے وہ لوگ آنے کے بعد دیکھیں گے ان کی زبان سے نکلنے والی باتیں کیا ہیں، ان کی آہوازاریاں کیا ہیں، ان کا رونا دھونا کیا ہے۔ ہمارا رونا دھونا، حضرت فاطمہ الزہرا 3 دن کے بعد سرکار کے وصال کے گھر سے نکلی، لوگوں نے آہوازاریاں کی، ارے بھئی یہ کیسی خاتون ہے 3 دن میں گھر سے نکل گئی باپ کے انتقال کے۔ اس زمانے میں مزاج یہ تھا باپ کا انتقال ہو جاتا تو 6 مہینے بیٹیاں بیویاں گھر میں رہ جایا کرتی تھی، باہر نہیں نکلتی تھی، اور یہ نکل گئی 3 دن کے بعد۔ اب جب ان سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ میرے والد صاحب کا حکم ہے 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منایا جائے، 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منایا جائے، سوائے بیوی کے شوہر کا انتقال ہو گیا 4 ماہ 10 دن، 4 ماہ 10 دن عدت میں بیوی بیٹھے گی، لیکن ماں بقیہ لوگ سوگ نہیں منائیں گے۔ اور میں نے میری طبیعت پر شریعت کو غالب کر لیا، میں نے میری طبیعت پر شریعت کو غالب کر لیا، یعنی اپنے آپ کو قابو کرنے کے لیے۔ حالانکہ اللہ کے رسول کا حضرت فاطمہ الزہرا کا کیا تعلق تھا سب جانتے ہیں، کیسا تعلق تھا، کتنی محبت کرتے تھے، کتنی چاہت ہوتی تھی۔ اول آتے ہی پہلے جس کو دیکھتے تھے حضور، جن کو دیکھنا پسند کرتے تھے حضرت فاطمہ، آخر میں جن سے مل کر جانا پسند کرتے تھے وہ حضرت فاطمہ۔ یہ عجیب تعلق تھا۔ اس ربط کے باوجود فاطمہ تو قطعۃ کبدی، حضرت فاطمہ جو 3 دن کے بعد نکلی ہوں گی اپنے گھروں سے، ذرا اندازہ لگائیے کتنا طبیعت پر بار پڑا ہوگا، بوجھ پڑا ہوگا۔ نکلی ازواج مطہرات کو جا کر ملی۔ تو ہم لوگ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم بس ایصال ثواب میں لگیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھئی یہ ثواب پہنچتا، یہ ثواب نہیں پہنچتا۔ میں کہتا ہوں بھئی تمہارا عقیدہ نہیں پہنچنے کا ہے، نہیں پہنچے گا۔ ہمارا عقیدہ پہنچنے کا ہے، ہمیں ضرور پہنچے گا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ پہنچے گا تو ہمیں پہنچے گا، اور تم نہیں پہنچے گا، نہیں پہنچے گا۔ ہم کہتے ہیں قولن بھی پہنچے گا، فعلن بھی پہنچے گا، مالن بھی پہنچے گا، بدنن بھی پہنچے گا۔ آپ اگر 70 جسے کہا در مختار کی روایت ہے، فرمایا کہ یہ در منصور کی روایت ہے، کہا اپنے مرحومین کو کلمہ طیبہ کا توشہ بھیجا کرو۔ اب ہم کریں کیا؟ 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیں۔ نماز جن کی نہیں ہے وہ لوگ بھی 70,000 مرتبہ
بھئی ہم لوگ تبصرہ تذکرہ لوگ جمع ہوتے ہیں تو خام و خواہ کی باتیں اتنی باتیں ہر ایک کی ملاقات غم کو تازہ کرنے والی، ہر ایک کو ملاقات غم کو تازہ، بہتر کیا؟ ارے بھئی اپنے آپ کو تذکرے تبصرے کو چھوڑ کر، اسرائیل علیہ السلام کو جس وقت ذمہ داری دی گئی تو اس وقت اسرائیل علیہ السلام نے کہا یا اللہ لوگ تو مجھے برا بھلا کہیں گے، کہا نہیں بھائی نہیں، تو تیری طرف تو کسی کا ذہن جائے گا ہی نہیں، کسی کا تصور بھی نہیں جائے گا، لوگ کوسیں گے کس کو؟ نہیں تمہیں لوگاں وہ ہاسپٹل کو جانا تھا، نہیں تمہیں لوگاں یہ ہاسپٹل کو جانا تھا، نہیں تمہیں لوگاں وہ ڈاکٹر کو بتانا تھا۔ ارے اللہ کے بندو، کون سی بھی ڈاکٹر کو بتا لو، کیا وہ موت سے ہمیں روک سکتا ہے، بچا سکتا؟ اسباب ہیں، یہ سب اسباب ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں ایسے اسباب پیدا کروں گا موت کے کہ لوگ اسباب کو کوسیں گے، تجھے نہیں، اسباب کو کوسیں گے، اسباب کو کوستے رہیں گے، اسباب کو بولتے رہیں گے، مسبب الاسباب کو بھول جائیں گے۔ قرآن پاک میں اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، اسباب کے طور پر خدمت کرنا ہمارا کام ہے۔ موت آئے گی، سب کو اپنے وقت پر لے جائے گی، کوئی اس سے مفر نہیں۔ تو اس لیے ہم یہ تذکرہ تبصرہ نہیں، جو خدمت کرنا تھا کیے، جو مقدر میں اللہ رب العزت نے جتنا رزق رکھا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے ڈاکٹر نے بتایا 4 ماہ زندہ رہے گا، کیا کیا وصیت کرنا، کیا کیا کھانا، کیا کیا پینا، کیا کیا آپ کے بیلنس کام سب کر لیجئے۔ جس کو کہا ماشاءاللہ ان کے بیٹے کا 1-2 ماہ پہلے نکاح بھی ہوا، یہ 15 سال ہو گئے، جس کو کہا 15 سال ہو گئے، کہنے والا ڈاکٹر مر کر 15 سال ہو گیا۔ اب ابھی وہ لنگلاش پورم میں زندہ ہیں، لنگلاش پورم میں زندہ ہیں، جن کو کہا ڈاکٹر نے آپ کی عمر صرف 4 مہینے کی رہ گئی ہے بس۔ بھئی رکھنے والی ذات، لینے والی ذات تو اللہ کی ہے، ہم اس کے سلسلے میں کوئی ایسی بات نہ کریں۔ آپ اس سال ثواب میں لگ جائیں، پہلے کلمہ طیبہ 70,000 مرتبہ ایک نصاب ہر ایک پڑھ کر بخشش کریں، اور بخشش میں ایک بات یاد رکھیں، نفل میں وسعت نیت کی گنجائش ہے، اس میں نیت یہ اللہ جو کچھ میں پڑھی ہوں تمام انبیاء، تمام صلحاء، تمام صحابہ، تمام اولیاء، تمام مومنین و مومنات کو اس کا ثواب پہنچا کر بالخصوص بول کر آپ اپنے مرحوم کا نام لے لیا کریں، بالخصوص فرما کر آپ اپنے مرحومہ کا نام لے لیا کریں، سب کی نیت۔ اور ہمارا دماغ انسانی دماغ ہے، تو ہم کیا سمجھیں گے جو پڑھیں گے وہ سب تقسیم ہو کر مرحومہ کو کیا ملے گا؟ ایسا نہیں، پروردگار آپ کی نیت کی برکت سے، نیت المومن خیر من عملی، آپ کی نیت کی برکت سے سب کو اتنا ثواب دے گا، جتنا ٹوٹل پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے پورا ثواب اللہ سب کو دے گا، اور آپ نے جو نیت کی اس نیت کی برکت سے ان سب کا ٹوٹل اللہ آپ کو ثواب دے گا۔ یہ تو انگنت بات ہو گئی بھائی، تو اس لیے ہم نیت ہمیشہ وسیع کریں، قرآن پاک پڑھ کر بخشش کریں، تبارک کا اہتمام کریں، اور صدقے جاریہ تو ان کے بچے تو ہیں ہی، تو اس کے ساتھ جو بھی اپنے بس میں ہے صدقے جاریہ کریں، اور اس کے ساتھ ہم لوگ جو خدمات امی چلے گئے، امی کی خالہ بہنیں موجود ہیں یا امی کی سہیلیاں موجود ہیں، جس طرح ان کے حیات میں ان سب کی خیر خواہی ہوا کرتی تھی۔ ایک صاحب ماشاءاللہ کہنے لگے ہمارے امی ماہانہ ایک جگہ پر ریشن پہنچایا کرتے تھے، تو میں ان کے وفات کے 14 سال ہو گئے، آج بھی پہنچا رہا ہوں، تاکہ ان کے خدمات جو حیات میں، چاہے وہ چھوٹی موٹی خدمت کیوں نہ ہو، معلوم کریں۔ امی، میں ایک جگہ پر گیا تو یہ کہا دیکھو بڑوں کی اعمال کی برکتوں سے چھوٹوں کو اللہ عافیت میں رکھتا ہے، بڑوں کی اعمال کی برکت سے اللہ چھوٹوں کو عافیت میں رکھتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں چھوٹوں کی محنتوں کا نتیجہ، نہیں،
چھوٹوں کی محنتوں کا نتیجہ نہیں، بڑوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے وہ، چھوٹوں کی نہیں محنت کا نتیجہ نہیں، ورنہ محنت کرنے والے سب کامیاب ہوتے، ہر محنت کرنے والا کامیاب ہوتا، لیکن کتنے محنت کرنے والے کامیاب ہیں؟ اگر آپ حساب کتاب لگاؤ، اسی لیے کہا جاتا ہے عربی دعا کرنا الگ، دعا لینا الگ۔ جو لوگ دعا لیتے ہیں ان کو دعا لگتی ہے، اور جو کرتے ہیں لگی تو لگی، نہیں لگی تو نہیں لگی۔ لیکن ایسے کام والدین کے رہتے ہوئے ہم کریں کہ ان سے ہم دعا لینے والے بنیں۔ اب اللہ نے نعمت عطا فرمائی، والدہ چلے گئے، والد صاحب ہیں تو والد صاحب کا خیال رکھنا، ان کے تمام اعتبار سے ہم ان کا خیال رکھیں، کسی بھی اعتبار سے۔ بھئی جو میں تو کہتا ہوں والدین کا ایک خلا ایسا خلا ہے کہ اسے کائنات پوری نہیں کر سکتی، وہ پورا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ اگر کسی کی ماں بن جائے، ماں بن کر اللہ تسلی دے دے، باپ بن کر اللہ تسلی دے دے، وہ اسے تسلی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی طاقت ایسی نہیں جو ان کی جگہ لے سکے۔ وبالوالدین احسانا، حیات رہتے وقت خدمت ہے، ممات کے بعد رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا لازم کر لیں، پڑھتے رہیں۔ یہ دعا حیات والوں کے لیے بھی ہے، ممات والوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم میں سر کو کہی ہوئی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی مرحومہ کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، اعلی علیین میں جگہ نصیب فرمائے۔ اللہ ان کے چھوٹے موٹے تمام جتنی خطائیں جان کر انجانے میں ہو گئی ہیں سب کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمارے حاجی صاحب کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ ان کی خلا ان کے بچوں سے ہی پورا فرمائے۔ جو کچھ خیر کا کام وہ کرتی تھیں، ان تمام خیر کا کام جاری و ساری رکھنے میں اللہ اپنے فضل سے مدد فرمائے۔ اللہ تعالی اس گھرانے کو ہمیشہ آباد رکھے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من نحییتہ منا فحی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ الایمان۔ اے اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا جبار، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطایا سے درگزر فرما۔ یا اللہ، ہم سب تیرے بندے ہیں، تیرے ہر فیصلے پر راضی ہیں، ہم سب تیرے بندے ہیں، تیرے ہر فیصلے پر راضی ہیں، ہم سب تیرے بندے ہیں، تیرے ہر فیصلے پر راضی ہیں۔ یا اللہ، ہمارے ہمتیں اتنی پست ہیں کہ آپ کے فیصلوں کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یا اللہ، آپ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم میں سے ایک کو آپ کے فیصلے پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، آپ کے فیصلے کو ہمت کے ساتھ سہنے کی توفیق عطا فرما، آپ کے فیصلے کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری زبان سے غیر شرعی کوئی بات ایسی نہ نکل جائے جس سے یا اللہ آپ کے فیصلوں سے ناراضگی کا اشارہ ہو، اس سے بھی پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ، آپ بڑے خیر والے ہیں، آپ جو چاہتے ہیں خیر چاہتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں حضور نے دعا مانگنے کو کہا، صلی اللہ العافیہ، ہمیشہ عافیت کی دعا کیا کرو، عافیت کی دعا کیا کرو، عافیت کی دعا کیا کرو۔ یا اللہ، جب ہم کسی کے حیات مانگتے ہیں، اگر ان کی حیات میں عافیت نہیں ہوتی تو آپ موت کے ذریعے سے ان کو عافیت بخش دیتے ہیں۔ یا اللہ، آپ کے اس فیصلے پر ہمیں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ، مرحومہ کی مغفرت فرما دیجئے، ان کے درجات بلند کر دیجئے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں جتنے خیر کے کام کیے سب کو شرف قبولیت سے نواز دیجئے۔ یا اللہ، ان کے اولاد کے احوازاریوں کو، ان کے نسلوں کے دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ، ان کے شوہر اگر راضی ہیں، یا اللہ تو بھی اپنی رضامندی کا اظہار کر دیتا ہے۔ یا اللہ، اذا ماتت المرأة وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، تیرے نبی نے پیشن گوئی دی،
اگر کسی خاتون کا انتقال ہو، شوہر راضی ہو، سیدھے وہ جنت پہ چلی جائے گی۔ یا اللہ یہاں شوہر تیرے سامنے سفارش کر رہے ہیں، تیرے سامنے آنسو بہا رہے ہیں، تیرے سامنے گواہی دے رہے ہیں، تیرے سامنے شہادت دے رہے ہیں۔ یا اللہ ان کی شہادت پر ان کو بلا حساب و کتاب جنت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو کچھ کمی پیشی ہو گئی بشریت کے تقاضے کے اعتبار سے معاف کر دیجئے اللہ، معاف کر دیجئے اللہ، معاف کر دیجئے اللہ، معاف کر دیجئے اللہ۔ یا اللہ آپ معافی کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ یا اللہ معاف کر دیجئے۔ یا اللہ دنیا میں ایک آہ کہتے تھے، یا اللہ کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا، پوچھنے والے دسوں آ جایا کرتے تھے۔ آج ہم نے آپ کے دامن میں چھوڑ کر آئے ہیں، یا اللہ آپ کے دامن میں چھوڑ کر آئے ہیں، یا اللہ آپ کے گود میں چھوڑ کر آئے ہیں، آپ کے رحمت کے آغوش میں چھوڑ کے آئے ہیں۔ یا اللہ آپ یا اللہ ہزاروں کروڑوں لاکھوں اربوں خربوں کی ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے، یا اللہ آپ مرحومہ کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے شائن شان بدلہ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جنت کے بہترین باغوں میں ایک باغ بنا دیجئے۔ یا اللہ ان کے قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیجئے، حفرۃ من حفر النار بننے سے بچا لیجئے۔ یا اللہ چھوٹی موٹی غلطیوں کو معاف کر دیجئے، یا اللہ اس کی تلافی فرما دیجئے۔ یا اللہ آپ تو رحمان ہیں، آپ تو رحیم ہیں، آپ کے حکم پر یا اللہ جو کچھ کاروائی ہوئی ہے اس کاروائی کو سنت کے مطابق جو ہوئی ہے اسے قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائیے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائیے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائیے۔ یا اللہ وہ صفات ہمارے بہنوں میں منتقل فرما دیجئے، وہ صفات ان کے بہووں میں منتقل فرما دیجئے، وہ صفات یا اللہ ان کے بیٹیوں میں منتقل فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری زندگی میں سدھار پیدا فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب بدل جائیں، ہم سب نیک بنے، ہم سب پاک بنے۔ یا اللہ ہماری موت ایک نہ ایک دن ضرور آئے گی۔ یا اللہ کسی نیک بندے نے کہا ایسی موت مرو تم کسی کے ایصال ثواب کے محتاج نہ رہو، تم کسی کے ایصال ثواب کے محتاج نہ رہو۔ ماشاءاللہ یہ خاتون بھی اسی طرح دنیا سے گئی ہیں، یہ کسی کے ایصال ثواب کی محتاج نہیں ہیں۔ ہر بچہ ان کے لیے ایصال ثواب ہے، ان بچوں کے شاگرد ان کے لیے ایصال ثواب ہیں، ان کے شوہر ان کے لیے ایصال ثواب ہیں، ان کے بچیاں ان کے لیے ایصال ثواب ہیں، ان کے نواسے اور پوترے ان کے لیے ایصال ثواب ہیں۔ وہ جو کچھ کریں گے یا اللہ سب ان کے لیے ایصال ثواب ہوگا۔ یا اللہ اس طرح ہم میں سے ہر ایک کی موت بنا دیجئے۔ یا اللہ جس طرح مثالی موت ہوتی ہے ویسی مثالی موت سب کی بنا دیجئے۔ یا اللہ دنیا کی زندگی چند اسباب کے محتاج ہے، ان اسباب میں کسی محتاج کا محتاج نہ بنائیے، کسی محتاج کا محتاج نہ بنائیے۔ شان سے جی کر شان سے موت عطا فرمائیے۔ یا اللہ تجھے ناراض کرنے والے اعمال سے ہمیں بچا لیجیے، تجھے ناراض کرنے والے اعمال سے ہمیں بچا لیجیے۔ یا اللہ ہم نے آپ کو بہت ناراض کیا ہے، یا اللہ ہم نے آپ کو بہت ناراض کیا ہے۔ یا اللہ ہم کیسے کیسے آپ کو ناراض کیے ہیں۔ یا اللہ اگر ہم تھوڑی دیر بیٹھ کر اپنی ذات پر غور کریں پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنا ناراض کیا۔ یا اللہ آپ نے عفو و درگزر کا قلم پھیر کر نہ آپ ناراض ہوئے بغیر آپ نے ہمیں آج تک عطا پر عطا کر رہے ہیں۔ یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمارے اندر احساس نصیب فرما کر آپ کو ناراض کرنے والے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ آپ کے ناراض کرنے والے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے اس مرحومہ کی موت تمام کے لیے حیات کا سبب بنا دیجیے۔ یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے تیرے حبیب نے، اولیاء نے، اتقیاء نے جتنی مرحومین کے لیے خیر کی دعائیں مانگی ہیں یا اللہ وہ مرحومہ کے حق میں خصوصاً تمام مرحومین کے حق میں عموماً نصیب فرمائیے۔ یا اللہ جتنی شرور سے پناہ مانگی ہیں مرحومہ کے حق میں خصوصاً تمام مرحومین کے حق میں حکم عموماً عطا فرمائیے۔ اپنے فضل کا، اپنے کرم کا معاملہ کیجیے۔ یا اللہ ہمارے زندگی میں
جتنی پریشانیاں اپنے فضل سے دور فرما دیجئے یا اللہ، جتنے خیر ہیں وہ ہمارے حق میں مقدر فرمائیے، ہمارے نسلوں کو، ہمارے اولاد کو زمانے کے فتنے سے بچا لیجئے، زمانے کے فتنے سے بچا لیجئے، اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجئے۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا وسعنا ما كان فاسدا برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله۔